اردو زبان عہد بعہد بقول داغ اردو ہے جس کا نام ہمیں جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم ہماری زباں کی ہے۔ تاریخ کے مختلف ادوار اور مختلف علاقوں میں اردو زبان کو مختلف نام دیے گئے۔ شمس الرحمن فاروقی اس حوالے سے لکھتے ہیں کہ ہندی اردو کی عالمانہ تاریخ کے نام سے آج کل بہت سے مفروضات مروج ہیں۔ ان کے پیش نظر ہم اس امر کو عام طور پر فراموش کر دیتے ہیں کہ جس زبان کو ہم آج اردو کہتے ہیں، زمانہ قدیم میں اسی زبان کو ہندوی، ہندی، دہلوی، گجری، دکنی اور ریختہ کے نام سے پکارا گیا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس زبان کا وہ ادب جو دکن میں بولا اور لکھا جاتا تھا، اسے 17ویں صدی عیسوی سے لے کر 19ویں صدی تک کے تقریباً وسط تک دکنی ہی کہتے تھے، اور شمال میں ایک عرصے تک ریختہ اور ہندی دونوں ہی اس زبان کے اسم کی حیثیت سے استعمال ہوتے رہے۔ انگریزوں نے اس زبان کے لیے اپنی ایجاد یا پسند کے نام استعمال کیے۔ جہانگیر کے دربار میں جیمز اول کے سر ٹامس رو کے ساتھی ایڈورڈ ٹیری نے اپنی کتاب اے وائج ٹو ایسٹ انڈیا میں اس زبان کو ہندوستان کے نام سے یاد کیا ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ ہندوستان بڑی جاندار زبان ہے اور یہ کم سے کم لفظوں میں زیادہ مفاہیم کے ابلاغ پر قدرت رکھتی ہے، اور اس کی لفظیات میں عربی اور فارسی الفاظ کی کثرت ہے۔ انگریزوں نے اس زبان کے لیے کچھ اور نام بھی استعمال کیے جو درج ذیل ہے: مورز، ہندوستان، ہندوستانی، اندوستان۔ اگر ہندوستان کو مستثنیٰ کر دیں تو انگریزوں کے دیے گئے متذکرہ ناموں میں سے کسی کو عوامی پذیرائی نہ مل سکی، نہ ہی اردو بولنے والوں نے ان میں سے کسی کو استعمال کیا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ سب نام انگریزوں نے اپنی لا علمی یا سیاسی مصلحتوں کے پیش نظر ایجاد کیے، چنانچہ قبول عام کی سند حاصل نہ کر پائے۔ اردو کو اردو کب سے کہا جانے لگا، اس حوالے سے حافظ محمود شیرانی، مسعود حسین خان، ڈاکٹر محمد باقر اور شمس الرحمن فاروقی وغیرہ نے کافی داد تحقیق دی ہے۔ شمس الرحمن فاروقی کا کہنا ہے کہ اسم زبان کے طور پر لفظ اردو کا استعمال 18ویں صدی کے ربع آخر سے پہلے نہیں ملتا۔ 19ویں صدی کے اواخر تک ہماری زبان کے لیے ہندی اور اردو کا چلن رہا، جبکہ 18ویں صدی میں ریختہ کو بول چال کی زبان کے لیے بے تکلف استعمال کیا جاتا تھا۔ میر تقی میر کا شعر ہے: گفتگو ریختہ میں ہم سے نہ کر، یہ ہماری زبان ہے پیارے۔ آہستہ آہستہ ریختہ بطور اسم زبان کا چلن کم ہوتا چلا گیا اور ہندی کو اسم زبان کی حیثیت سے پذیرائی حاصل ہوتی چلی گئی، جتنے کہ 20ویں صدی کے اوائل تک ایسی مثالیں بھی مل جاتی ہیں کہ لفظ ہندی کو اردو کے معنی میں استعمال کیا گیا۔ قدیم مصنفین نے اپنی زبان کو ہندی ضرور کہا ہے، لیکن اس سے ان کی مراد جدید ہندی نہیں، وہی زبان ہے جس کا نام بعد ازاں اردو قرار پایا۔ سامراجی مصلحتوں کے پیش نظر انگریز سرکار نے اردو کو ہندوستانی کا نام دیا اور ہندوستانی اور ہندی کو دو الگ زبانیں اور دو الگ تہذیبوں کی علامت قرار دے کر ہندی کو ہندو اور ہندوستانی کو مسلمانوں کی زبان قرار دیا، اور اس طرح اپنی ڈیوائڈ اینڈ رول کی حکمت عملی کے ذریعے اپنے اقتدار کو تقویت عطا کی۔ فورٹ ولیم کالج میں اس نزاعی حکمت عملی کا بیج بویا گیا جو بہت تیزی سے باراور ہوا۔ فاروقی نے گلکرسٹ فلن پلیٹس کی تحریروں میں ہابسن جابسن اور آکسفورڈ ڈکشنری کے اقتباسات کے ذریعے انگریزوں کی منفی حکمت عملی کے ثبوت فراہم کیے ہیں۔ زبان کی حیثیت سے لفظ اردو پہلی بار 1780 عیسوی کے لگ بھگ استعمال ہوا۔ حسن اتفاق سے اولین استعمال کی تقریباً تمام قدیم مثالیں مصحفی کے کلام میں پائی جاتی ہیں۔ اردو ترکی زبان کا لفظ ہے۔ اردو کے ایک معنی لشکرگاہ، لشکر بازار بھی ہے، چنانچہ اردو کی پیدائش کو مسلمان فوجوں کی لشکرگاہوں اور لشکر بازاروں سے منسوب کیا گیا۔ اسی تصور کو میر امن نے باغ و بہار میں اجاگر کیا۔ اس کے مقابلے میں شمس الرحمن فاروقی نے احمد علی خاں یکتا کی دستوری فصاحت جو لکھنؤ میں لکھی گئی کے حوالے سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ اردو زبان کے آغاز اور ارتقاء میں مسلمان حملہ آوروں اور فاتحوں کا کوئی دخل نہیں۔ اردو اپنی ابتدائی شکل یعنی کھڑی بولی کے روپ میں شمالی ہند میں مسلمانوں کی آمد سے قبل ارتقاء پذیر تھی۔
یہی بحث آگے چل کر ہندی اردو تنازع میں ڈھل گئی۔ چنانچہ ہندی کے علمبرداروں نے اردو کو ہندی کی شیلی طرز قرار دیا تو دوسری طرف مسلمانوں نے ہندوؤں کو اردو کی فہرست استناد سے خارج کرنا شروع کر دیا۔ شمس الرحمن فاروقی نے اپنی کتاب اردو کا ابتدائی زمانہ میں فورٹ ولیم کالج کو اس تنازع کی خشت اول قرار دیتے ہوئے لکھا ہے کہ انگریزوں کے ایما پر فورٹ ولیم کالج میں ایک نئی طرح کی اردو، جس میں اردو اور فارسی کی جگہ سنسکرت الفاظ رکھ دیے گئے تھے، وجود میں آئی، جو جدید ہندی تھی۔ گویا سنسکرت آمیز ہندی کو فاری آمیز اردو کے نمونے پر ڈھالا گیا اور عربی و فارسی الفاظ کی جگہ سنسکرت کے الفاظ شعوری طور پر استعمال میں لائے گئے۔ اس طرح انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ ہندوی سے مراد کوئی زبان نہیں تھی بلکہ ہندوستانی اردو ہی ہے۔ چنانچہ یہ حقیقت روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ اردو ایک قدیم زبان ہے جس کا اپنا تہذیبی سرمایہ اور جداگانہ حیثیت اور شناخت ہے۔ جدید ہندی اس کے بعد میں وجود میں آئی، اس لیے ہندی دراصل اردو کی ایک شیلی طرز ہے، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہندی کا پرچار کرنے اتنی شدومت سے دنیا بھر میں ہندی کو اردو پر فوقیت دے رہے ہیں اور ہندی کا راگ اس شدت سے الاپ رہے ہیں کہ حقائق اس شور و غوغا میں دب کر رہ گئے ہیں۔ چنانچہ اردو کے ماہرین لسانیات کو پورے یقین کے ساتھ دنیا کو یہ باور کرانا چاہیے کہ اردو کو ہندی پر زمانی تقدم حاصل ہے اور ہندی اردو کی ایک طرز یا شاخ ہے، اور ہندی والے اردو کے مال پر قبضہ جمائے ایک خود ساختہ تصور کو حقیقت قرار دینے پر مصر ہے۔